سورة المومنون آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بار بار سورہ مومنون کا جو سٹارٹنگ ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیں بات جنت الفردوس سے شروع ہوئی تھی کہ کون ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو، لیکن جو تمہیں کام دیا گیا ہے اس سے کوتاہی مت کرنا، اور پھر نبیوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا گیا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر بیچ میں نبیوں کا نام نہیں شو کیا گیا، اور اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذکر میں آیت نمبر 45 سے آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ ہارون، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہماری آیتوں کے بھی ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ظاہرہ کھلم کھلا دلیل کے ساتھ بھیجا۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جسے آپ بھی مانیں اور میں بھی مانوں، جس کی اگزامپل میں ہم فقط اس وقت سورج کو لے لیں۔ جسے آپ سورج کہتے ہیں میں بھی اسی کو سورج کہتی ہوں۔ جو دو پارٹی کے درمیان اختلافی پوائنٹ نہ ہو اسے دلیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ہم نے آیتوں کے ساتھ اور اتنی واضح دلیل کے ساتھ بھیجا کہ کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا، اتنی واضح دلیل تھی۔ اور اللہ بتاتے ہیں کس کے پاس بھیجا؟ الی فرعون۔ آپ نے پچھلے رسولوں کے بارے میں پڑھا، دیکھیں بہت گہری نگاہ رکھیے کہ آپ اور میں نے کوئی گنتی پوری نہیں کرنی ہے کہ ہم نے صورتیں کمپلیٹ کر لی۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ تمام انبیاؤں کے بارے میں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں تو ملأ کا ذکر آتا ہے، یعنی سرداروں کا، کہ سرداروں تک ان کی آواز پہنچی۔ اس وقت کس تک ان کی آواز پہنچی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف ان کو بھیجا گیا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں فرعون کتنا ظالم انسان تھا، اور جتنی بڑی شخصیت ہے نبی کی اتنے ہی بڑے کرمنل کے پاس ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کمبینیشن دیکھیے۔ تو پھر آپ اور میں سوچیں گے ہم خود بھی چھوٹے ہیں، ہمیں چھوٹوں کے پاس ہی بھیجا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ہم ان سے اتنا ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے، کہ جیسے کہ یہ خدا کا آلٹرنیٹ ہے یا یہ ہمارے تہس نہس کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، عبرت ہونے سے بچائے، لیکن اللہ دی گریٹ، اللہ سے زیادہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور حق بات کہنا آپ پر نبیوں والی سنت ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور اس کے سردار کوئی کم لوگ نہیں ہوں گے، یہ بڑے بڑے کرمنلز ہوں گے، ان کی طرف بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں شارٹ کٹ میں ہمیں بتا رہے ہیں فاستکبروا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تکبر کیا۔ یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے دین کی بات کو سمجھ نہ سکے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہم کہتے ہیں بخدا مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ یہاں انوسنسی نہیں دکھ رہی ہے، یہاں پر دکھ رہا ہے انہوں نے گھمنڈ کیا، انہوں نے آل الون اللہ کی سپریم اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور آپ یاد رکھیں بار بار آپ پڑھ رہے ہیں آیتوں کے ساتھ بھیجا، اور وہ دلیل اوتھینٹک سورس کے ساتھ بھیجا جس کو وہ ڈینائی نہیں کر پائیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور یہ تھے ہی قوم بڑے ہی سرکش، یعنی بہت اونچے درجے کے سرکش لوگ تھے۔ فَقَالُوا، اب ان کا سٹیٹمنٹ بتایا جا رہا ہے، جیسے آپ نے پچھلی تمام نبیوں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے بشر کو ضرور فوکس کیا، اور جبکہ نبی بشر ہی ہوا کرتے تھے، قرآن بتا رہے، سورہ مومنون بتا رہی ہے۔ آج ہم بشر ماننے کو تیار نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب آپ خود سوچئے
کہ سچ کیا ہے، کہ تمام لوگوں نے جب نبیوں کو جنہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا وہ بشر 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 کر رہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم بشر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ لوگوں نے کہا فقولو، انہوں نے کہا انؤمن لبشرین، دیکھیں یا نون سے پہلے زبر آ گئی ہے، تثنیہ آ گیا ہے، کیونکہ دو بھائیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دو بھائیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اب کیا آ رہا ہے؟ تثنیہ آ رہا ہے۔ ایک ایک لفظ میں دیکھیں، انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں لبشرین، یا نون سے پہلے زبر، دو بشر پر ہم ایمان لے آئیں، یعنی انہیں رسول مان لیں، جبکہ ایمان تو ان کی باتوں پہ لانا تھا، ان کی شخصیت پر نہیں لانا تھا، کہ جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی اور چپل اور دنداسے پر ایمان لے آئے، ہمیں بھی ان کی باتوں پر ایمان لانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا، اور وہ وحی ہے اور وہ قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی بات دین کی نہیں کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم یہ دو بشر پر ایمان لے آئیں، ان کی باتوں پر، جو کہ مثلنا، یہی پوائنٹ دیکھیں پچھلا بھی آ رہا ہے، جو کہ ہمارے ہی جیسے ہیں، وقومہما، دوبارہ تثنیہ آ رہا ہے، اور یہ دونوں، یہ جو قوم ہے ان کی، دونوں کی جو قوم ہے، لنا عابدون، یہ ہماری غلام ہیں، یہ غلاموں کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ہمیں سبق پڑھانے آئے ہیں، یہ نبی بن کر آئے ہیں۔ یہی چیز آج ہمارے یہاں بڑوں میں ہوتی ہے کہ یہ 4 دن کی لڑکی یا 4 دن کا مرد، یہ کوئی خاص انسٹیٹیوٹ سے، جو کہ ان کے نام نہاد انسٹیٹیوٹوں، علماؤں کے، یا جو وہ سمجھتے ہیں، اور ہر علماء دوسرے علماء کی تحقیر کرتا ہے، ہر علماء دوسرے علماء کو غلط سمجھتا ہے۔ تو بھائی ایک جگہ بتا دو، کس مدرسے سے پڑھیں، شیعوں میں پڑھیں، سنیوں میں پڑھیں؟ تو اگر جواب آ جائے نہیں سنی میں پڑھو، تو سنیوں کے کون سے مدرسے میں پڑھیں؟ اہل حدیث میں پڑھ لیں؟ نہیں، دیوبندی میں پڑھو۔ دیوبندی کب سنیں گے تو کہیں گے اہل حدیث میں چلے جاؤ یا بریلوی میں چلے جاؤ، یعنی یہ تو ہمارا حال ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیٹیگری کو شو کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے کہا کہ ایک تو یہ بشر ہیں، ہم جیسے ہیں، اور ان کی قوم ہماری عبادت گزار غلام ہے، ان میں کیسے نبی اللہ نے بھیج دیا؟ یعنی بات ادھر سمجھانے کی یہ ہے کہ بات کرنے والے کی بات تو سن لو، بات کرنے والا بات کیا بتا رہا ہے وہ تو تحمل سے سن لو، اتنا تعصب کس کام کا؟ اب جناب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، پھر تثنیہ آ گیا، پس جھٹلا دیا انہوں نے۔ دیکھیں فَكَذَّبُوا میں واو ساکن آ رہا ہے، جمع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فَكَذَّبُوا، لوگوں نے جھٹلا دیا، ہما، دونوں بھائیوں کو، فَكَانُوا، اور وہ سب ہو گئے، من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا، سورہ مومنون آپ کو بہت شارٹ کٹ میں بتاتا ہے کہ تم سب کو، ہم سب کو ایک مدت ملی ہے، اور ہم تو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کسی نبی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں نبیوں کے دور میں بھی ایک ٹائم لیمٹ تھا، اور آج نبیوں کے دور کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم پر بھی کچھ ٹائم لیمٹس دیے گئے ہیں اللہ نے، اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنائے۔ اللہ نے کہا کہ پھر انجام یہ ہوا کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بات نہیں سنی، اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے اس کی عزت ہی نہیں کی۔ اور کتاب کیوں دی تھی؟ لعلہم یہتدون، کہ شاید کہ وہ ہدایت لے لیتے، راستہ ان کے لیے جنت کا نکل آتا، جنت الفردوس کا، جو کہ پہلا رکوع تھا۔ کتاب اسی لیے ہی تو ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کی ملاقات کا طریقہ بتاتی ہے، کیا اللہ کس سے خوش ہیں، کس سے ناراض ہیں، کس کام سے تم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو پوری کتاب ملی،
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو انہوں نے تو اپنے خود کے بھی نبی کو جھٹلایا ہے، یہ آپ کے ساتھ فضول ٹیڑھی باتیں کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں شارٹ کٹ میں کس طرح سے بتایا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیا ایک نشانی بنائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی، اللہ نے انہیں ایک نشانی بنائی، ایک آیت بنائی۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں ماں بیٹے کی مدد کی۔ دیکھیں یہاں پر بھی تثنیہ آ گیا ہے، جب پھر ان دو کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا دونوں کو، اِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اس کا مطلب یہ ہے اِلَى رَبْوَةٍ کہ بہت بہترین اونچا مقام دیا، بہت اچھا رہنے سہنے کا بھی مقام دیا، عزت بھی دی اور اچھا رہن سہن کا طریقہ بھی دیا، اور معین اس کو کہتے ہیں چشمے جاری رہنا، ایک چشمے لٹرل ورڈز میں جاری رہنے کو کہتے ہیں، اور ایک چشمہ رواں ہے، یہ با محاورہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اس تکلیف کے اٹھانے پر بہت ہی اچھی دنیا سے نواز دیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں تمام انبیاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا ایھا الرسل، اے تمام رسولوں، کلو من طیبات، کھا سکتے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھا سکتے ہو، لیکن تم نے کرنا کیا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی نبیوں کو بھی کہا گیا کہ کھا پی سکتے ہو لیکن عمل تم نے بھی اچھے کرنے ہیں، کوئی ایکسکیوزز نہیں لانی کہ اس لیے ہم نے حرام کھا لیا، اس لیے ہم غصے میں آ گئے، اس لیے ہم نے عمل اچھے نہیں کیے، کوئی ایکسکیوزز کام نہیں آئیں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی پاکیزہ کھانے کا حکم دیتے ہیں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں عمل اچھے کرو۔ اور اگر آپ کانٹیکسٹ پر نظر رکھیں تو نبیوں نے اللہ کے کلمے کو پروموٹ کیا، کس انداز سے کیا، کتنے مشکل وقت میں کیا، اور ان کے میسیجز میں ٹاپ موسٹ بات کیا تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، ایون وہ اپنی بھی ذات کی نفی کرتے تھے۔ جو انسان اپنی ذات کی نفی کر دے کہ میں کچھ بھی نہیں، اسی کو ہی اللہ ضرور عزت سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا عمل اے نبیوں تم نے بھی اچھے کرنے ہیں، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم عمل کر رہے ہو سب جانتا ہوں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ جو تمہاری امت ہے، یعنی اے تمام رسولوں، یہ جو بھی تمہارے نام لیوا امتیں ہیں یہ امتاں واحدہ ہے، یہ ایک ہی امت کنسیڈر کی جائے گی۔ یہ تمہارے زمانے میں یہ تم کو مانتے تھے، لیکن انہیں اصل میں تو اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ نے تمام انبیاؤں پر سیم آرڈر نازل کیے ہیں، تو بے شک یہ امت تمہاری ایک ہی امت کہلائے گی۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا پالنے والا ہوں، میں تم نبیوں کا بھی رب میں ہوں اور تمہارے امتوں کا بھی رب میں ہوں۔ تم بھی نبی ہو غیر اللہ ہو، اور تمہاری امت بھی ایک ہی چیپٹر پڑھتی ہے جو تمام انبیاء لائے، تمام انبیاؤں کے درمیان کوئی کانفلکٹ نہیں تھا، وہ ایک ہی بات کرتے تھے، تو لازماً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی سلیبس لائے، انہیں وہی دیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ میں ہی تم سب کا پالنے والا ہوں، فاتقونی، پس ڈرو مجھ سے، یعنی میری جو ملاقات ہے اور جو میرا ایک اصول ہے کہ بروں کے ساتھ برا ہوگا، اچھوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں نکلو، ڈرو، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کہ لوگوں نے
کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کیا کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، 4 لفظ بتائے گئے، بس قطع قطع کر لیے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیے انہوں نے اپنے دین کے حکم کو آپس میں توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بانٹ لیے کہ یہ تمہارا مسلک، یہ تمہارا مسلک، یہ تمہارا دین، یہ میرا دین، یہ میرا مذہب، یہ تمہارا مذہب، تمہارے لیے وہ جائز ہے، میرے لیے یہ جائز ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی بانٹ لی کہ جیسے ان کے باپ داداؤں کی جائیداد بٹ رہی تھی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی بانٹ نہیں سکتا، اور اس کا کوئی فیوڈل لارڈ بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی بڑا نہیں، فقط اللہ۔ اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ کتابیں بھجوائیں، اور ان نبیوں کو بھی اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ آیتوں میں رد و بدل کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آپس میں معاملات کو، میرے حکم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب، تمام جماعتیں، بما لدیہم فریحون، جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس بہشتی زیور ہے تو کسی کے پاس فضائل اعمال ہے، تو کسی کے پاس سہستہ ہے، تو کسی نے شیعیت اپنائی ہوئی ہے، تو خود آپ کے سامنے کسی نے اور بھی کچھ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ سب اپنی اپنی بول رہے ہیں، کوئی نور نامہ، کوئی عہد نامہ، کوئی بی بی فاطمہ کی کہانی، یہ سب اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے انہوں نے گروپس بنا لیے ہیں۔ اور اگر بڑا بھی گروپ بن جائے تو حقیقت تو اپنی جگہ حقیقت رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر گروہ نے جو ان کے پاس تھا اس پر وہ فرحت محسوس کرتے ہیں۔ ایسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فذرہم، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، فی غمرتہم، یہ لوگ جو اپنی مدہوشی میں غافل ہیں، اور اللہ کی کتاب جس کا اس حفاظت کا وعدہ اللہ نے ہر دور میں بھی لیا اور قرآن مجید سے بھی لیا۔ ہر دور میں الہامی کتاب کا وعدہ ہے، جبھی تو تمام انبیاء پچھلے صحیفوں کو ٹیلی کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے، وہ ہوں گے تو تصدیق کرتے تھے نا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورے قرآن میں آپ کو یہی بتایا کہ میری باتوں کو تم پچھلے صحیفوں سے تصدیق کر لو، موجود ہوں گے تو تصدیق کیا جائے گا نا، نہیں تو اللہ تعالیٰ لغو بات، فضول بات، ان نیسیسری باتیں اللہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اس پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آخری کام، پہلا کام کیا دیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، دیکھو لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ۔ آپ کو بتایا گیا نبیوں نے یا قومی کہا، قوم کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی آواز سرداروں تک پہنچائی، لیکن جب سب کچھ کر کے دیکھ لو اور پھر بھی تمہاری بات کوئی نہ مانے تو پھر اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی کمپرومائز کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں فذرہم، چھوڑو ان کو ان کے حال پر، فی غمرتہم، جو یہ مدہوش ہیں، غافل ہیں، اللہ کی کتاب سے سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو، حتی حین، ایک اللہ کے مقرر وقت تک ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ وہ تاخیر ہوتی ہے نہ وہ آگے بڑھتی ہے، اور پھر وہاں پر معافی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدبخت ہونے سے بچا لے اور ہمیں بیسک عربک کو جاننا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔